الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 37 سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی غزوہ تبوک کے حوالے سے بقیہ گفتگو کریں گے اور اس سے مزید انشاءاللہ تعالی سیرت مصطفیٰ کتاب کو پڑھیں گے۔ 496 صفحہ کی بالکل آخری لائن ہے، رومی لشکر ڈر گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تبوک میں پہنچ کر لشکر کو پڑاؤ کا حکم دیا، مگر دور دور تک رومی لشکروں کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب رومیوں کے جاسوسوں نے کیسر کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر تبوک میں آ رہے ہیں، تو رومیوں کے دلوں پر اس قدر ہیبت چھا گئی کہ وہ جنگ سے ہمت ہار گئے اور اپنے گھروں سے باہر نہ نکل سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن تبوک میں قیام فرمایا اور اطراف و جوانب میں افواج الہی کا جلال دکھا کر اور کفار کے دلوں پر اسلام کا رعب بٹھا کر مدینہ واپس تشریف لائے، اور تبوک میں کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اسی سفر میں ایلا کا سردار، جس کا نام یوحنا تھا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور جزیہ دینا قبول کر لیا، اور ایک سفید خچر بھی دربار رسالت میں نظر کیا، جس کے صلہ میں تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنی چادر مبارک عنایت فرمائی اور اس کو ایک دستاویز تحریر فرما کر عطا فرمائی کہ وہ اپنے گرد و پیش کے سمندر سے ہر قسم کے فوائد حاصل کرتا رہے۔ اسی طرح جربہ اور ازرح کے عیسائیوں نے بھی حاضر خدمت ہو کر جزیہ دینے پر رضامندی ظاہر کی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 120 سواروں کے ساتھ دومت الجندل کے بادشاہ عقیدر بن عبد الملک کی طرف روانہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ وہ رات میں نیل گائے کا شکار کر رہا ہوگا، تم اس کے پاس پہنچو تو اس کو قتل مت کرنا، بلکہ اس کو زندہ گرفتار کر کے میرے پاس لانا۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاندنی رات میں عقیدر اور اس کے بھائی حسان کو شکار کرتے ہوئے پا لیا۔ حسان نے چونکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ شروع کر دی، اس لیے آپ نے اس کو تو قتل کر دیا، مگر عقیدر کو گرفتار کر لیا اور اس شرط پر اس کو رہا کیا کہ وہ مدینہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر صلح کرے۔ چنانچہ وہ مدینہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو امان دی۔ اس غزوہ میں جو لوگ غیر حاضر رہے ان میں اکثر منافقین تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے مدینہ واپس آئے اور مسجد نبوی میں نزول جلال فرمایا، تو منافقین قسمیں کھا کھا کر اپنا اپنا عذر بیان کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے کوئی مواخذہ نہیں فرمایا، لیکن 3 مخلص صحابیوں حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا 50 دنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بائیکاٹ فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر ان تینوں کی توبہ قبول ہوئی، ان لوگوں کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ اللہ اللہ۔ اس کا مفصل ایک واضح ہم نے اپنی کتاب عرفانی تقریریں میں لکھ دیا ہے، یہ مصنف کا قول ہے۔ جب حضور علیہ السلام مدینہ کے قریب پہنچے اور احد پہاڑ کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ احد ہے، یہ ایسا پہاڑ ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ پہاڑ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کی امتی جو آپ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کیوں نہ آقا کو ان کی خبر ہوگی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر پر ایک فرشتہ مقرر ہے کہ جو درود پڑھنے والے کا نام بما اس کے والد کا نام
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ بھیجا ہے۔ تو جب خادم کا یہ عالم ہے تو آقا کی شان کیا ہوگی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی سرزمین میں قدم رکھا تو عورتیں، بچے اور لونڈی غلام سب استقبال کے لیے نکل پڑے اور استقبالیہ نظمیں پڑھتے ہوئے آپ کے ساتھ مسجد نبوی تک آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھ کر تشریف فرما ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی مدح میں ایک قصیدہ پڑھا، اور اہل مدینہ نے بخیر و عافیت اس دشوار گزار سفر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف آوری پر انتہائی مسرت و شادمانی کا اظہار کیا، اور ان منافقین کے بارے میں جو جھوٹے بہانے بنا کر اس جہاد میں شریک نہیں ہوئے تھے اور بارگاہ نبوت میں قسمیں کھا کھا کر عذر پیش کر رہے تھے، قہر و غضب میں بھری ہوئی قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں اور ان منافقوں کے نفاق کا پردہ چاک ہو گیا۔ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر غزوہ تبوک میں بجز ایک حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ کسی صحابی کی شہادت ہوئی نہ وفات۔ حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے اور ان کی وفات اور دفن کا کیسا منظر تھا؟ یہ ایک بہت ہی ذوق آفریں اور لذیذ حکایت ہے۔ عالم کورس اردو والو سنیے سنیے، یہ قبیلہ مزینہ کے ایک یتیم تھے اور اپنے چچا کی پرورش میں تھے۔ جب یہ سن شعور کو پہنچے اور اسلام کا چرچا سنا تو ان کے دل میں بت پرستی سے نفرت اور اسلام قبول کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، مگر ان کا چچا بہت ہی کٹر کافر تھا۔ اس کے خوف سے یہ اسلام قبول نہیں کر سکتے تھے، لیکن فتح مکہ کے بعد جب لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے تو انہوں نے اپنے چچا کو ترغیب دی کہ تم بھی دامن اسلام میں آ جاؤ، کیونکہ میں قبول اسلام کے لیے بہت ہی بے قرار ہوں۔ یہ سن کر ان کے چچا نے ان کو برہنہ کر کے گھر سے نکال دیا۔ انہوں نے اپنی والدہ سے ایک کمبل مانگا، اس کو 2 ٹکڑے کر کے آدھے کو تہبند اور آدھے کو چادر بنا لیا، جس طرح احرام کی 2 چادریں ہوتی ہیں، اور اسی لباس میں ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ رات بھر مسجد نبوی میں ٹھہرے رہے۔ نماز فجر کے وقت جب جمال محمدی کے انوار سے ان کی آنکھیں منور ہوئیں تو کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام دریافت فرمایا تو انہوں نے اپنا نام عبد العزیٰ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے تمہارا نام عبداللہ اور لقب ذوالبجادین 2 کمبلوں والا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان پر بہت کرم فرماتے تھے، اور یہ مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کی جماعت کے ساتھ رہنے لگے اور نہایت بلند آواز سے ذوق و شوق کے ساتھ قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنگ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو یہ بھی مجاہدین میں شامل ہو کر چل پڑے اور بڑے ہی ذوق و شوق اور انتہائی اشتیاق کے ساتھ درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دعا فرمائیے کہ مجھے خدا کی راہ میں شہادت نصیب ہو جائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی درخت کی چھال لاؤ۔ وہ تھوڑی سی ببول کی چھال لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بازو پر وہ چھال باندھ دی
اور دعا کی کہ اے اللہ میں نے اس کے خون کو کفار پر حرام کر دیا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا مقصد تو شہادت ہی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب تم جہاد کے لیے نکلے ہو تو اگر بخار میں بھی مرو گے جب بھی تم شہید ہی ہوگے۔ خدا عز و جل کی شان ہے کہ جب حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک میں پہنچے تو وہ بخار میں مبتلا ہو گئے اور اسی بخار میں ان کی وفات ہو گئی۔ حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ان کے دفن کا عجیب منظر تھا کہ حضرت بلال مؤذن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں چراغ لیے ان کی قبر کے پاس کھڑے تھے اور خود بنفس نفیس حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر میں اترے اور حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنے اسلامی بھائی کی لاش کو اٹھاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے دستے مبارک سے لحد میں سلایا اور خود ہی قبر کو کچی اینٹوں سے بند فرمایا اور پھر یہ دعا مانگی کہ یا اللہ میں ذوالبجادین سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفن کا یہ منظر دیکھا تو بے اختیار ان کے منہ سے نکلا کاش ذوالبجادین کی جگہ یہ میری میت ہوتی۔ اللہ اللہ یقیناً یہ واقعہ سن کر آپ کی بھی ایسی ہی خواہش بنی ہوگی۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نجم کی یا خدا آرزو ہے یہی، نجم کی یا خدا آرزو ہے یہی، ہم سب کی یا خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دم نکلتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی موت نصیب فرمائے کہ ہماری زبان پہ کلمہ طیبہ ہو،
ہماری آنکھوں کے سامنے جلوہ مصطفیٰ ہو، سرکار کا مدینہ ہو، گنبد خضرا کا جلوہ ہو، زیر گنبد خضرا شہادت کی موت نصیب ہو، اور ہم سب کو جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب ہو۔ آمین۔ اے کاش، اے کاش، اے کاش۔ مسجد زرار۔ منافقوں نے اسلام کی بیخ کنی اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے مسجد قباء کے مقابلہ میں ایک مسجد تعمیر کی تھی جو در حقیقت منافقین کی سازشوں اور ان کی دسیسہ کاریوں کا ایک زبردست اڈا تھا۔ ابو عامر راہب جو انصار میں عیسائی ہو گیا، جس کا نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو عامر فاسق رکھا تھا، اس نے منافقین سے کہا کہ تم لوگ خفیہ طریقے پر جنگ کی تیاریاں کرتے رہو، میں کیسر روم کے پاس جا کر وہاں سے فوجیں لاتا ہوں تاکہ اس ملک سے اسلام کا نام و نشان مٹا دوں۔ چنانچہ اسی مسجد میں بیٹھ بیٹھ کر اسلام کے خلاف منافقین کمیٹیاں کرتے تھے، میٹنگیں کرتے تھے، اور اسلام و بانی اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاتمہ کر دینے کی تدبیریں سوچا کرتے تھے۔ جب حضور علیہ السلام جنگ تبوک کے لیے روانہ ہونے لگے تو مکار منافقین کا ایک گروہ آیا اور محض مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے بارگاہ اقدس میں یہ درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے بیماروں اور معذوروں کے لیے ایک مسجد بنائی ہے، آپ چل کر ایک مرتبہ اس مسجد میں نماز پڑھا دیں تاکہ ہماری یہ مسجد خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اس وقت تو میں جہاد کے لیے گھر سے نکل چکا ہوں، لہذا اس وقت تو مجھے اتنا موقع نہیں ہے۔ منافقین نے کافی اصرار کیا مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس مسجد میں قدم نہیں رکھا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپس تشریف لائے تو منافقین کی چال بازیوں اور ان کی مکاریوں دغا بازیوں کے بارے میں سورہ توبہ کی بہت سی آیات نازل ہو گئیں، اور منافقین کے نفاق اور ان کی اسلام دشمنی کے تمام رموز و اسرار بے نقاب ہو کر نظروں کے سامنے آ گئے، اور ان کی اس مسجد کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ ترجمہ: اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد ضرر پہنچانے اور کفر کرنے اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی غرض سے بنائی، اور اس مقصد سے کہ جو لوگ پہلے ہی سے خدا اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں ان کے لیے ایک کمین گاہ ہاتھ آ جائے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو بھلائی ہی کا ارادہ کیا ہے، اور خدا گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں، آپ کبھی بھی اس مسجد میں نہ کھڑے ہوں۔ وہ مسجد یعنی مسجد قباء جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہیزگاری پر رکھی ہوئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں اور خدا پاکی رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مالک بن دخشم اور حضرت معن بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم دیا کہ اس مسجد کو منہدم کر کے اس میں آگ لگا دیں۔ اللہ اکبر۔ مسجد زرار کس نے بنائی تھی؟ منافقین نے۔ کیوں بنائی تھی؟ مسلمانوں کے خلاف میٹنگیں کرنے، پروپیگنڈے کرنے کے لیے۔ آج بھی
جو بد مذہب ہیں. بد مذہب کون ہیں؟ جو سنی بریلوی نہیں ہیں، وہ سارے کیا ہیں؟ بد مذہب ہیں. یہ جہاں بھی جس محلے میں بھی اپنا کوئی سینٹر بناتے ہیں بنام مسجد، تو یہی سوچ کر ان کی یہی پیش نظر ہوتا ہے کہ یہاں کے بھولے بھالے سنی بریلوی جو ہیں ان کو ورغلانا ہے، بہکانا ہے اور اپنے جال میں پھنسانا ہے. تو یہ بھی مسجد زرار کے حکم میں آتی ہیں. مگر ہم کسی کو بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا نہیں کہتے. ہم یہ درس نہیں دیتے کہ آپ جائیں اور اس کو جلا دیں، بلکہ یہ حکومت اسلامیہ کا کام ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ظاہر ہے سب بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. تو آپ کا جو فرمان تھا صحابہ کرام علیہم رضوان کو، وہ ایک حاکم کا اپنے فوج کو حکم تھا. ٹھیک ہے، ہمیں یہ تو اجازت نہیں ہے کہ ہم اس طرح مطلب کریں اور بہت بڑا فتنہ ہو جائے. مگر جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ جو ہے آپ کبھی بھی اس مسجد میں نہ کھڑے ہوں، یعنی کہ وہاں نہ جائیں، بالکل نہ جائیں. اللہ اکبر. تو ہمیں کم از کم یہ کرنا ہے کہ ہم نے ان کی بنائی ہوئی جو جگہ ہے بنام مسجد، حالانکہ وہ شرعی مسجد نہیں ہوتی، تو وہاں پر نہیں جانا. نہ ان کے پیچھے نماز پڑھنی ہے اور نہ وہاں پڑھنی ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم اللہ کے فضل سے پکے سچے صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہیں، اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہمارے انڈیا پاکستان میں خالص سنیوں کی جو علامت ہے اسے سنی بریلوی کہتے ہیں. تو ہم نے صرف اپنے عقیدے والوں کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، غیروں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. ان کی مسجد میں بھی نہیں جانا اور ان کا مکمل سوشل بائیکاٹ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ سماجی بائیکاٹ کرنا ہے. ان کے ساتھ بول چال ہر قسم کا لین دین ختم کرنا ہے. اے کاش ہمیں یہ جذبہ نصیب ہو. مزید ہم کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پڑھتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر الحج، حج کے امیر. غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد حضور علیہ السلام نے ذوالقعدہ 9 ہجری میں 300 مسلمانوں کا ایک قافلہ مدینہ منورہ سے حج کے لیے مکہ مکرمہ بھیجا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقیب اسلام اور حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو معلم بنا دیا، اور اپنی طرف سے قربانی کے لیے 20 اونٹ بھی بھیجے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم کعبہ اور عرفات و مینا میں خطبہ پڑھا، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور سورہ براءت کی 40 آیتیں پڑھ کر سنائیں، جسے سورہ توبہ بھی کہتے ہیں، اور اعلان کر دیا کہ اب کوئی مشرک خانہ کعبہ میں داخل نہ ہو سکے گا، کوئی برہنہ بدن یعنی ننگے بدن اور ننگا ہو کر طواف نہیں کر سکے گا، اور 4 مہینے کے بعد کفار و مشرکین کے لیے امان ختم کر دی جائے گی. حضرت ابو ہریرہ اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس اعلان کی اس قدر زور زور سے منادی کی کہ ان لوگوں کا گلا بیٹھ گیا. اس اعلان کے بعد کفار و مشرکین فوج کی فوج آ کر مسلمان ہونے لگے. 9 ہجری کے واقعات متفرقہ. اس سال پورے ملک میں ہر طرف امن و امان کی فضا پیدا ہو گئی، اور زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، اور زکوٰۃ کی وصولی کے لیے عاملین اور محصلوں کا تقرر ہوا. جو غیر مسلم قومیں اسلامی سلطنت کے زیر سایہ رہیں ان کے لیے جزیہ کا حکم نازل ہوا، اور قرآن کی یہ آیت اتری کہ وہ چھوٹے بن کر جزیہ ادا کریں.
اچھا یہاں ایک مسئلہ عرض کر دوں کہ مسلمانوں کو کافروں سے جہاد کا حکم ہے کب؟ جب مسلمان پاور میں ہوں تو مسلمان کافر پر حملہ کریں گے اور کافر کو جا کر پہلے سب سے اسلام کی دعوت دیں گے، آپ مسلمان ہو جاؤ۔ اگر وہ انکار کریں تو ان کو چوائس ہوگی کہ تم جزیہ دینا قبول کر لو، یعنی کہ ٹیکس دیا کرو گے مسلمانوں کو چھوٹے بن کر کہ ہم مسلمانوں کے انڈر ہیں، ہم مسلمانوں کی حکومت کو مانتے ہیں، وہ یہ کہیں گے تو وہ جزیہ دینا پسند کر لیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان سے ہر سال وہ جزیہ لیا جائے گا۔ اور اگر وہ یہ کہیں کہ نہ ہم مسلمان ہوتے ہیں نہ ہم جزیہ دیتے ہیں تو پھر تھرڈ آپشن صرف اور صرف جنگ ہے، تو پھر مسلمان ان سے لڑیں گے، جنگ کریں گے۔ تو یہ ہے اسلام میں جہاد اور جزیہ کا کنسیپٹ۔ تو جو کفار جزیہ دیتے تھے یہ وہ تھے جو اسلام قبول نہیں کرتے تھے اور لڑتے بھی نہیں تھے، اور اکثر کیا کرتے تھے؟ لڑتے تھے۔ پھر مسلمان ان کے پورے شہروں پر قبضہ کر لیتے تھے اور جو مارے جاتے تھے، کئی بھاگ جاتے تھے، کئی پھر مسلمان بعد میں ہو جاتے تھے، اور کئیوں کو پھر غلام اور باندی بنا لیا جاتا تھا۔ سود کی حرمت نازل ہوئی اور اس کے 1 سال بعد 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبوں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کا خوب اعلان فرمایا۔ حبشہ کا بادشاہ جس کا نام حضرت اسحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جن کے زیر سایہ مسلمان مہاجرین نے چند سال حبشہ میں پناہ لی تھی، ان کی وفات ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی اور ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگی۔ یاد رہے کہ یہ جو غائبانہ نماز جنازہ ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے اور حبشہ کے درمیان سارے حجابات اٹھ گئے تھے۔ مگر ہم جو حناف ہیں، ہمارے ہاں غائبانہ نماز جنازہ یہ ہم نہیں پڑھ سکتے۔ اسی سال منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی مر گیا۔ اس کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر ان کی دلجوئی کے واسطے حضور علیہ السلام نے اس منافق کے کفن کے لیے اپنا پیرہن عطا فرمایا اور اس کی لاش کو اپنے زانوئے اقدس پر رکھ کر اس کے کفن میں اپنا لعاب دہن ڈالا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بار بار منع کرنے کے باوجود چونکہ ابھی تک ممانعت نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جنازہ کی نماز پڑھائی۔ لیکن اس کے بعد ہی یہ آیت نازل ہو گئی کہ اے رسول، ان منافقوں میں سے جو مریں کبھی آپ ان پر نماز جنازہ نہ پڑھیے اور ان کی قبر کے پاس آپ کھڑے بھی نہ ہوں، یقیناً ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور کفر کی حالت میں یہ لوگ مرے ہیں۔ اس آیت کے نزول کے بعد پھر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، نہ اس کی قبر کے پاس کھڑے ہوئے۔ تو ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ ہم نے صرف سنی بریلوی کا جنازہ پڑھنا ہے، اس کے علاوہ کسی کا نہیں پڑھنا، نہ پڑھانا ہے۔ تو آج کے جو سبق ہیں اس کو انشاءاللہ تعالی ہم یہیں پر روکیں گے، ٹھیک ہے، اور اگلا سبق انشاءاللہ تعالی ہم صفحہ نمبر 506 سے شروع کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کتاب جو ہے نا بہت ہی معلوماتی ہے، بہت عشق و محبت سے لکھی ہوئی ہے، اور ایسے سیرت تجربہ کے واقعات ہمیں پڑھنے کو سننے کو ملتے ہیں جو ہم نے پہلے نہ کبھی سنے، نہ پڑھے، نہ کبھی گمان بھی ہوا نا۔ تو مجھے تو ایسے مزے کو مزہ آ رہا ہے اللہ کے فضل سے، ایسے جیسے کوئی ویڈیو بندہ دیکھ رہا ہے نا، سارا منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ بس اللہ تعالی ہمیں بار بار ایسی دینی کتابیں پڑھنے کی، سمجھنے کی، دوسروں کو سمجھانے کی، خود بھی عمل کرنے کی، دوسروں کو ترغیب دلانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں دے،
آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔